اور جو میرا مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے دو طرح کی شرم۔ اور اس پر آج ہم غور کریں گے۔ دو باتیں جو ہے آج ہم نے ان کو سیکھنا ہے، اور ان دو باتوں کو آج ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ یہ دو باتیں جو ہے وہ کیا ہیں۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، تو کلام مقدس میں بے شمار باتیں جو ہیں ہمیں سیکھنے کو جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو دو طرح کی شرم جو ہے، اگر ہم شرم کا مطلب دیکھیں تو اس کا جو مطلب ہے خصوصاً کسی نگاہوں میں ذلیل ہونے کے خیال سے، اور شرم کا مطلب ہے بے حیا، شرم کا مطلب ہے شرمندگی، اور پھر شرم کا مطلب ہے کسی کام پر ندامت محسوس کرنا۔ اور یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے، یا کسی غلطی پر پریشانی کا جو ہے احساس دلاتا ہے، پشیمانی کا احساس دلاتا ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو پھر اسے پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی محسوس وہ کرتا ہے۔ اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دو طرح کی شرم ہے کیا۔ اب بائبل مقدس میں دو طرح کی شرم کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ ایک وہ شرم ہے جو گناہ کے باعث ہوتی ہے۔ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ شرم محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھ سے یہ نافرمانی ہوئی ہے۔ تو بائبل مقدس میں جو ایک شرم ہے وہ گناہ کے باعث ہوتی ہے، اور دوسری وہ شرم ہے جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب ان دو باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے۔ اب گناہ کے باعث جو شرم ہے وہ انسان کو اپنے گناہوں کے باعث محسوس ہوتی ہے، اور وہ جو ہے شرم، وہ گناہ، وہ خطا اسے خدا سے جو ہے وہ دور لے جاتی ہے۔ اور پھر جو خدا کی طرف سے شرم ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور اسے گناہ سے دور رکھتی ہے۔ اب ایک شرم جو ہے جب ہم غلطی کرتے ہیں، جب ہم سے خطا ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک وہ شرم ہے جو انسان کو جو ہے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ جب ہم نیکی کے کام نہیں نہ کرتے، اچھا کام نہیں کرتے، تو اکثر ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ جو ہے اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خدا کے معاملے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب دو طرح کی شرم کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایک شرم جب گناہ ہوتا ہے، ایک شرم جب خطا ہوتی ہے، ایک شرم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سے خدا کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ شرم محسوس کرتے ہیں کہ بہت ماڑا کام ہوا، بہت ہم سے غلطی ہوگی۔ اب ایک شرم جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کے بارے میں جب خدا کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہوتی، اس وقت بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے شرم بن جاتے ہیں۔ اب جو خدا کی طرف سے ہم جو ہے بائبل مقدس میں دوسری شرم کا ذکر ہے، وہ شرم ہے جب ہم شرم محسوس کرتے ہیں دعا کرنے سے۔ دعا آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں بھائی جی سانو چرچ کلیسیا چ نہ کہنا، سانو شرم آتی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ شرم آپ کو خدا سے کیا کرتی ہے؟ دور لے جاتی ہے۔ دعا کرن لگے ہی شرم کرنے ہیں نا، نہیں بھائی جی شرم آتی سانو، حالانکہ دعا آتی ہے ہمیں۔ تو یہ شرم جو ہے ابلیس جو ہے یہ آپ کو دلا رہا ہوتا ہے، نہیں 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 انہیں لوگوں جہی دعا نہیں کرنی۔ تو کیا ہے؟ ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں سامنے کھلو کے ایسی نہیں کلام پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، شرم آتی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دو طرح کی شرم، ایک خدا کے بارے میں اور ایک کیا ہے؟ اپنی غلطیوں اور خطاؤں کے بارے میں۔ تو آئیے آج ان دونوں باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب دوسرا باب، اور اس کی ہم 25 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب دوسرا باب، اس کی 25 آیت کیا لکھا ہے یہاں پر؟ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 25 آیت۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں کیا تھے؟ ننگے ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
इस शर्म के बारे में। अब जब तक उनसे खता नहीं ना हुई, वो बागे अदन के अंदर बड़ी सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब जब इब्लीस आया है तो फिर क्या है, उसने उनको वर्गलाया है। अब यहां पर हमने पढ़ा है पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी हमने 25 आयत को पढ़ा है। दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है यहां पर? और आदम और उसकी बीवी, और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे। दोनों क्या थे? नंगे थे। और शर्माते ना थे। और शर्माते ना थे, क्योंकि शर्म नहीं थी उस वक्त। आंखें बंद थी, नाफरमानी नहीं हुई थी, खता उनसे नहीं हुई थी, वो गुनाह से दूर थे, खुदा की रफाकत में थे, इसलिए जो थे वो शर्माते ना थे। लेकिन जब गुनाह उनकी जिंदगी में आ गया, खता उनकी जिंदगी में आ गई और इब्लीस ने आकर उनसे नाफरमानी करवा दी, तो फिर क्या हुआ? अब उनको शर्म महसूस होना शुरू हो गई। लिखा है कि उन्होंने अपने आप को छुपाया, वो डर गए, उन्होंने अपने आप को लुंगियां सीकर जो है अपने आप को ढांपा, क्योंकि अब वो शर्म महसूस कर रहे थे। शर्म क्यों आ रही थी? क्योंकि खता हो गई थी, क्योंकि गुनाह हो गया था। उससे पहले वो बिल्कुल ना शर्माते थे, क्योंकि वो खुदा की हुजूरी में थे, खुदा की प्रेजेंट में थे, खुदा की ब्लेसिंग उनके साथ थी। लेकिन जैसे ही गुनाह उनकी जिंदगी में आ गया तो क्या हुआ है? अब शर्म महसूस हो रही है। आप भी जब खुदा का काम कर रहे होते हैं ना अच्छे तरीके से, आप बड़े इजीली सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब गुनाह आ जाता है ना, नाफरमानी आती है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम नदामत महसूस करते हैं, हम शर्म महसूस करते हैं कि नहीं, ये हमसे जो है वो गलती हो गई है, हमसे खता हो गई है। और फिर क्या होता है? वो शर्म जो है हमें खुदा की हुजूरी से दूर ले जाती है, क्योंकि हमसे खता हुई है। अब यहां पर हम देखते हैं इस शर्म के बारे में, तो गुनाह के बायस जो शर्म होती है, अब ये शर्म इंसान को अपने गुनाहों के एहसास और उनके नताइज की वजह से होती है। ये शर्म इंसान को जो है मायूस कर देती है, ये शर्म इंसान को शर्मिंदा करती है और इसे खुदा से दूर ले जाती है। अब बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं जब आदम और हवा के बारे में, तो क्या लिखा है यहाँ पर कलाम मुकद्दस में कि वो शर्माते ना थे। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में, जब उनसे नाफरमानी हो गई, खुदा ने उनको पुकारा, उन्होंने अपने आप को छुपाया, क्योंकि वो उन्होंने महसूस किया कि हमारे बदन पर कपड़े नहीं हैं, और वो शर्म महसूस कर रहे थे, इसलिए कि उनकी आंखें खुल गई थी, इसलिए कि उनसे खता हुई थी। तो गुनाह के बायस इंसान को जब शर्म आती है तो फिर वो खुदा से क्या है? दूर हो जाता है। अब एक और बाइबल मुकद्दस में हम जिक्र पढ़ते हैं एक औरत का, जिनाकार औरत के बारे में। लिखा है कि वो ऐन फेल के वक्त जो है वो पकड़ी गई। अब जब वो पकड़ी गई, बहुत बड़ा हजूम था, यीशु मसीह भी वहां पर मौजूद थे। अब वो नदामत महसूस कर रही है कि मैं पकड़ी गई हूं, मेरा गुनाह सामने आ गया है, मेरी खता सामने आ गई है। जब इंसान जो है दुनिया से छुपकर वो गुनाह कर सकता है, लेकिन खुदा का जो कैमरा है ना, खुदा का कैमरा, वो उसके ऊपर फोकस होता है। आप कोई भी खता कर रहे हैं, आप कोई भी गुनाह कर रहे हैं, आप कहते हैं कि किसी को नहीं पता, मेरे माँ बाप को नहीं पता, घर वालों को नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो आप खामोशी के साथ वो गुनाह कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि ऊपर कैमरे का फोकस आपके ऊपर है, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, खुदा सब कुछ देख रहा है। तो फिर जब आपका राज पकड़ा जाता है ना, तो फिर क्या आप करते हैं? शर्म महसूस करते हैं, नदामत महसूस करते हैं। अब ये औरत जो है एनफेल के वक्त पकड़ी गई है, सर नीचे झुकाया हुआ है, शर्मिंदा है, और शर्मिंदा है क्योंकि उससे गुनाह हुआ है। लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था जब बड़ा हजूम था कि पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह ना किया, क्योंकि सब वहां पर गुनहगार थे, सब खताकार खड़े थे, नेक वहां पर कोई भी नहीं था, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई गुनाह था। तो बाज का जो है हम ऐसा हमसे गुनाह हो जाता है कि
ہم جو ہے بڑی ندامت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ شرم جو ہے، یہ گناہ جو ہے، ہمیں کیا کرتا ہے؟ خدا سے دور لے جاتا ہے۔ تو جب آپ کو ابلیس ورگلاتا ہے، اب آدم اور حوا کو ورگلایا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم خدا کی حضوری سے نکل جائیں گے، ہم خدا سے دور ہو جائیں گے، ہماری نعمتیں چھینی جائیں گی، ہماری برکتیں چھینی جائیں گی، ہماری بلیسنگ چھینی جائے گی، کیونکہ گناہ اندر آ چکا تھا۔ آج بھی جب گناہ اندر آ جاتا ہے نا تو پھر ہم شرم، پتہ کب میں پہلے نہیں ہمیں شرم محسوس ہوتی، ہم سارے کام اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پکڑے جاتے ہیں پھر ہم شرمندہ ہوتے ہیں، پھر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اب خدا کی طرف سے جو شرم ہے، اب یہ شرم جو ہے ہمیں کیا کرتی ہے؟ نیکی کی طرف مائل کرتی ہے، اور یہ شرم ہمیں گناہ سے بچاتی ہے۔ اب بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، یوسف کا ذکر دیکھتے ہیں، یوسف کا ذکر جو پوتیفر کے گھر کے اندر ہے، اور پوتیفر کی بیوی اسے اکسا رہی ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اپنا دامن چھڑا کر وہ بھاگ گیا ہے، کیونکہ اس کو شرم، خدا کی طرف سے شرم تھی، وہ خدا سے دور ہونا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی برکت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور یہ شرم جو ہے یہ احساس لاتی ہے اور انسان کو خدا کے قریب لاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کی طرف سے شرم ہوتی ہے تو یہ شرم جو ہے ہمیں اچھے کام پر اکساتی ہے۔ جب ہم خدا کا کام دیانتداری سے نہیں نہ کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شرم محسوس نہیں کرتے۔ جب ہمیں ایک ذمہ داری ملی ہے، ایک کام ملا ہے، آپ اچھی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ اچھی دعا کر سکتے ہیں، آپ اچھا بجا سکتے ہیں، آپ اچھا گا سکتے ہیں، تو پھر اس کے باوجود اگر آپ شرم محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ خدا کی حضوری سے دور جا رہے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو وہ نعمت دی ہے، وہ برکت دی ہے۔